اے راہ حق کے شہیدوں، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ہیپی ڈیفنس ڈے۔ بھارت نے پاکستان پہ ایک بزدلانہ حملہ کیا تھا اور پاکستان نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اس کا دفاع کیا تھا۔ سپٹمبر کو جس طرح اپنے دشمن عناصر کو جس طرح شکست دی، بالکل اس سے کئی گنا زیادہ اس دفعہ آپریشن بنیان المرصوص جس طرح ان کو شکست دی، یہ پوری دنیا اس کو 2025 میں دیکھ رہی ہے۔ جذبہ حب الوطنی سے ملی یا وہ ایمان کا جذبہ تھا، پوری دنیا اس کو آج اپنے کریکولم میں انکلوڈ کر رہی ہے کہ اس طرح جنگ لڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پاکستان نے ان پہ جو حملہ کیا تھا، اس کی گونج اتنی دور تک سنائی دی کہ وہ لوگ بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ ہوا میں اگر پہلی دفعہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے تو وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے، جس میں فاتح پاکستان قرار پایا ہے۔ ہمارا جو رپلائی انڈیا کو ملا وہ بہت ہی ایپک تھا، جو کہ ان سے کبھی نہ ڈائجسٹ ہوگا نہ وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ تو آج 22-23 کروڑ پاکستانی عوام فوج کے شانہ بشانہ کڑی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں دوری شہوار اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر پوڈ کاسٹ۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو ہیپی ڈیفنس ڈے۔ 6 سپٹمبر 1965 وہ واقعہ جب بھارت نے پاکستان پہ ایک بزدلانہ حملہ کیا تھا اور پاکستان نے بہت ہی بہادری کے ساتھ اس کا دفاع کیا تھا۔ یہ ویسا ہی واقعہ تھا جو کہ 7/2025 کو ہوا، جب انہوں نے پھر سے پاکستان پہ ایک بزدلانہ حملہ کیا تھا اور پاکستان نے اس کا جواب دیا تھا، وہ بھی منہ توڑ، جس سے وہ آج تک کہیں اپنا منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں رہے۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مصور کاکڑ، جو کہ بلوچستان یونیورسٹی میں لیکچرر ہے۔ اس کے علاوہ یوتھ موبلائزیشن موومنٹ کے جنرل سیکرٹری ہے۔ اس کے علاوہ اگر میں بات کروں تو انہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کیا ہے کلچرل ایکسچینج میں، فنڈامنٹل ہیومن رائٹس میں اور انٹرنیشنل لاء میں۔ السلام علیکم مصور صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آج 6 سپٹمبر ہے، اور جیسے کہ ہماری عوام کو پتہ ہے کہ ایک واقعہ پیش آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ بھارت نے پاکستان پہ حملہ کیا تھا، جس کا دفاع پاکستان نے بہت اچھے سے کیا تھا۔ کچھ اسی سے ملتی جلتی جو ہے نا سٹوری اس بار بھی ہوئی ہے کہ ایک بار تو انہوں نے ایک پروپیگنڈا بنایا، انہوں نے ایک جھوٹا مشن بھارت والوں نے کیا، وہ تھا پہلگام اٹیک والا، اور اس کے بعد جیسے کہ 6 سپٹمبر 1965 کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تھا، اسی طرح سیم انہوں نے اس بار بھی اسی طرح کیا تھا۔ وہ میں کہوں گی بزدلی کا ایک جو ہے نا ایک ایکشن ہے ان کی طرف سے، اور بالکل اسی طرح جو ہے نا پاکستان نے پھر سے ایک بار اس کا دفاع کیا، اور دیکھا جائے تو ایک بہت ہی بہادری کے ساتھ آئی وڈ سے، جیسے کہ 1965 میں تھا سیم اسی طرح بھی بہت ہی بہادری کے ساتھ جواب دیا گیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بہت شکریہ، آج آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، تھینک یو سو ویری مچ فار دیٹ۔ بالکل پاکستان نے 1965 میں 6 سپٹمبر کو جس طرح اپنے دشمن عناصر کو جس طرح شکست دی، بالکل اس سے کئی گنا زیادہ اس دفعہ آپریشن بنیان المرصوص یا معرکہ حق میں جس طرح ان کو اسی حساب سے رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملے کے مقابلے میں اس نے جس طرح ان کو شکست دی، وہ صرف پاکستان اور دشمن ملک کے درمیان ایک معرکہ نہیں تھا، یہ پوری دنیا اس کو 2025 میں دیکھ رہی ہے، اور پوری دنیا میں آپ ایکس پہ جائیں، ٹویٹر پہ جائیں، جہاں پہ جائیں، اگر کہیں پہ بھی کوئی ذکر ہو رہا ہے، بہادری کا ذکر ہو رہا ہے یا آپ کے ایکسپرٹائز کا ذکر ہو رہا ہے، چاہے وہ ایریل ایکسپرٹائز ہیں، چاہے وہ آپ کے آرمی کے جتنے بھی پالیسی میکنگز ہیں، وہ سب پاکستان کے متعارفین ہیں، سب پاکستان کا جو ہے وہ بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان میں ایکسپرٹائز کی کبھی کمی نہیں رہی۔ پاکستان ایک زرخیز ملک ہے جس میں یہاں کے نوجوان پاکستان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اس معرکہ حق میں اگر پاکستان نے دنیا کے ایک ایڈوانس ٹیکنالوجی کو شکست دی، تو اس ٹیکنالوجی کو شکست صرف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ سے نہیں ملی، بلکہ وہ جذبہ حب الوطنی سے ملی یا وہ ایمان کا جذبہ تھا پاکستان کے پائلٹوں کے ساتھ یا ہمارے آرمی کے ساتھ، چاہے وہ لوور لیول پہ ہو یا چیف تک، ہمارے جتنے بھی آرمی کے نوجوان ہیں، ایئر فیلڈ کے نوجوان ہیں، انہوں نے اپنے جذبہ ایمانی اور حب الوطنی
جو ہماری بوند بوند میں گھٹ گھٹ کر پڑی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پہ ہم نے دشمن کو ایک بدترین ایسی شکست دی ہے کہ تاریخ تو کیا پوری دنیا اس کو آج اپنے کریکولم میں انکلوڈ کر رہی ہے کہ اس طرح جنگ لڑے جاتے ہیں۔ ہوا میں اگر پہلی دفعہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے تو وہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی ہے، جس میں فاتح پاکستان قرار پایا ہے۔ سو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی بات ہے۔ دیکھیں مصور صاحب، میں تو کہوں گی کہ چاہے 6 سپٹمبر 1965 ہو یا پھر 7 مئی 2025 ہو، میں کہوں گی کہ ادھر 6 سپٹمبر میں پاکستان نے دفاع کیا، لیکن 7 مئی کی اگر ہم لوگ بات کریں تو دفاع کیا پہلے، اس کے بعد پاکستان نے ان پہ جو حملہ کیا تھا وہ اس طریقے کا تھا، یا میں بولوں کہ اس کی گونج اتنی دور تک سنائی دی کہ وہ لوگ جو ہے نا ہاتھ پکڑنے اور بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گئے۔ اور اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اگر میں ڈیفائن کروں بھیک مانگنا، تو ان کے جو ابو تھے، مودی کے ابو ٹرمپ صاحب، انہوں نے ان کے سامنے بھیک مانگی اس چیز کی کہ سیز فائر کرا دے۔ یہ بات الگ ہے کہ ابھی وہ یہ چیزیں مانتے نہیں ہیں، کیونکہ وہ لوگ بے عزت اتنا ہو چکے ہیں، ان کے اندر جو ہے نا شرم اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اس چیز کو وہ لوگ ایکسیپٹ کر سکے۔ اب وہ لوگ اتنے زیادہ جو ہے نا بے عزت ہو چکے ہیں پوری دنیا میں کہ اب وہ چیز ایکسیپٹ کر نہیں پا رہے۔ لیکن ہمیں اس سچائی کا پتہ ہے کہ یہ لوگ اتنے مجبور ہو گئے تھے، کیونکہ ہمارا جو جواب تھا وہ تھا ہی اتنا مضبوط کہ وہ لوگ مجبور ہو گئے تھے، ان کے پاس اس کے آگے جواب ہی نہیں تھا دینے کے لیے، تب وہ جا کے وہ ٹرمپ کے آگے گر گئے۔ تو اس معاملے میں اگر میں آپ سے پوچھوں تو آپ کا اس میں کیا نظریہ ہے؟ جی بالکل، آپ نے جو بات کی کہ جو 7 مئی 2025 کا جو واقعہ ہے، 1965 میں پاکستان نے تو دفاع کیا، 2025 میں پاکستان نے انڈیا کو نہ تو صرف دفاع کیا بلکہ ان پر ایک ایسا اٹیک کیا کہ جس اٹیک کی بنیاد پر آپ انڈیا کی میں بات کر رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے منتیں کر کے تھک گئے، اور وہ پھر پاکستان نے اینڈ میں آ کے ان کی بات مان کر اس جنگ کو ایک اینڈ دیا، اور ایک ایسا اینڈ دیا کہ پوری دنیا اس کو یاد رکھ رہی ہے۔ آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے سوشل ٹروتھ کے اکاؤنٹس چیک کریں۔ میں یہ کہوں گا بلکہ کہ اس واقعے نے جو مئی 2025 کا واقعہ ہے، اس واقعے نے گلوبل آرڈر کو چینج کیا۔ اگر آپ ایک بڑے پرسپیکٹیو پہ اس چیز کو دیکھیں تو ابھی ریسنٹلی SCO سمٹ ہوتا ہے، اس میں انڈیا امریکن ایک اتحادی تھا، ایک اسٹریٹجک پارٹنر تھا اس کا۔ وہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ امریکہ اور انڈیا کی اس بنیاد پہ ٹوٹی کہ ٹرمپ بار بار اپنے ہر انٹرویو میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے انڈیا کی 5 جہاز گرائے، پھر اس کو انکریز کر کے 6 جہاز پہ پہنچایا۔ ریسنٹلی ان کا ایک ٹویٹ آیا اور ان کی ایک انٹرویو آئی کہ 7 جہاز گرے۔ ان چیزوں نے انڈیا کو اتنا چڑھایا کہ ان کے پارلیمان کے اگر آپ سپیچز دیکھیں کہ کانگریس اور مودی کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے، جن کی بنیاد پر انڈیا اور امریکہ میں دوری پیدا ہوئی اور ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ٹوٹی، ان کے درمیان ٹریڈ تھا، ایک بہت بڑا ٹریڈ، ان کے ایگریمنٹس اور ٹیرفس 50% تک پہنچ گئے۔ یہ تمام چیزیں ایوی ڈائریکٹ سٹارٹ نہیں ہوئی۔ ان تمام چیزوں کا جو ایک بنیاد تھا، ایک اوریجن تھا، اٹ واز بیکاز آف دس بزدلانہ حملہ جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیا، اور اس کا جواب جس طرح جارحانہ طور پر پاکستان نے انڈیا کو دیا، اس کی وجہ سے انڈیا اور امریکہ کا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ انڈیا چائنا کے گود میں بیٹھتا ہے، اور SCO سمٹ میں انڈیا اپیئر ہو رہا ہے چائنا کے ساتھ، اور چائنا ابھر کر دنیا میں ایک گلوبل لیڈر کے طور پر ابھر رہا ہے۔ سو آئی وڈ سے کہ پاکستان ایک انٹرنیشنل ایسا پلیئر ہے جو گلوبل آرڈر کے چینج میں ایک بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے۔ سو آئی وڈ سے the entire credit goes to our youth، ہمارے ان نوجوانوں کو جو جذبہ ایمانی سے لڑے، جنہوں نے انڈیا کو تابڑتوڑ حملوں کی بنیاد پر انڈیا کو ایسے ان کو شکست دی کہ وہ امریکہ کے ترلے پہ پہنچ گئے۔ تو یہ پورا کریڈٹ ہمارے نوجوانوں کو جاتا ہے، اور اگر گلوبل آرڈر چینج ہوتا ہے تو میں اس کا کریڈٹ پاکستان کو دیتا ہوں۔ میں تو جو ہے نا آپ کی بات کو شارٹ کر کے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ہمارا جو رپلائی انڈیا کو ملا وہ بہت ہی ایپک تھا، جو کہ ان سے کبھی نہ ڈائجسٹ ہوگا نہ وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بات کروں گی 1965 والے کی، تب انہوں نے حملہ کیا تھا اور ان کو پاکستان کی طرف سے دفاع ملا تھا انڈیا کو۔
ان کو مجھے لگتا ہے اسی ٹائم پہ یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ ہماری اگر پاکستان سے لڑائی ہے تو ہم صرف پاکستان میں فوجیوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ ہم 5 کروڑ عوام سے لڑ رہے ہیں، اور یہ وہ عوام تھی جو کہ اپنے فوج کے ساتھ کھڑی تھی، اس کا بیک بن کے کھڑی تھی. اور اس کے علاوہ میں کہوں گی کہ وہ عوام اس کے اندر ہر ایک بندہ ایک محب وطن اور ایک فوجی تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو 1965 والا تھا؟ جی بالکل، 1965 میں جو وار ہوئی، جس طرح انڈیا کو شکست ہوئی 1965 میں کہوں گا کہ آج کے مقابلے میں 1965 میں جب سوشل میڈیا کا کوئی ایگزسٹنس نہیں تھا یا بہت ہی کم لمیٹڈ سوشل میڈیا تھا، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس تھے، تو آج کے زمانے میں 2025 میں سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے. آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ پوری عوام پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑی تھی. تب انڈیا کو سمجھ نہیں آیا کہ پاکستان کا اس وقت کی آبادی کے لحاظ سے 5-5.5 کروڑ کی جتنی بھی آبادی تھی، رجسٹرڈ ان رجسٹرڈ، یہ پوری پاکستانی فوج کی شانہ بشانہ کھڑی تھی. اور ایک سیم ریفلیکشن آپ کو 2025 میں ملتا ہے کہ جہاں پہ آپ کا یونیفائڈ پاکستان، ایک یونائٹڈ پاکستان، پارلیمنٹ کی آپ سپیچ اٹھا لیں اگینسٹ دس ویری اسپیسیفک معرکہ حق، پوری پاکستان چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ گورنمنٹ ہو، سب ایک پیج پہ کھڑے ہو کر پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. تو آج 22-23 کروڑ پاکستانی عوام فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. پاکستانی قوم میں ایک نیچرل ایک واریر چھپے ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے کسی بھی وقت کسی بھی قوم کو پاکستان پر اٹیک ہونے سے بچایا ہے، چاہے وہ 1965 کا وار ہو، چاہے وہ سرد جنگ ہو، چاہے وہ معرکہ حق ہو، بنیان مرصوص کی شکل میں آپ کو اس کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو پاکستانی قوم ہمیشہ ہمارے افواج کے شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے، اور یہ انڈیا کی ایک بھول تھی جو وہ اس کو مس انڈرسٹوڈ اور مس کیلکولیٹ کر کے انہوں نے اٹیک کیا، وہ بھی بزدلانہ، جو کہ آج اس کے پارلیمان میں اس کو خود منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اپنے ہی اپوزیشن سے. سو میں کہوں گا کہ پاکستان ایک ایسا نیشن ہے جہاں پہ کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے یوتھ میں جذبہ ایمانی ہے، ایکسپرٹائز ہے، یونٹی ہے پاکستان میں. کسی بھی نیشن کو پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے اس معرکہ حق کے. آپ کی بات سے مجھے ایک اور چیز یاد آئی کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈیا میں بہت ہی کم سمجھدار لوگ ہیں، تو اس میں سے ایک سمجھدار انسان ہے جن کا نام راہل گاندھی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا اسمبلی میں کھڑے ہو کے میں کہوں گی ایک طریقے کا گریبان پکڑا مودی کا، اور اس سے سوال کیا کہ جو ٹرمپ کہتا ہے کہ 5 جہاز گرائیں یا 6 جہاز گرائیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اوبویسلی ان کے پاس جواب تو نہیں ہے، لیکن ہاں میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک سمجھدار میرے خیال سے پیدا ہو گیا جو کہ سوال کر رہا ہے مودی سے کہ اس بارے میں کیا کہنا ہے، ہم اس بارے میں کیوں بات نہیں کرتے ہیں اور آپ خاموش کیوں ہیں اس چیز پہ؟ جی بالکل، راہل گاندھی نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مودی سے بہت زیادہ اس کے کلیریفیکیشن مانگی، چونکہ انڈیا کی میڈیا آج انڈین میڈیا خود اس کو گودی میڈیا کہہ رہی ہے کہ یہ گودی میڈیا ہے. گودی میڈیا پہ جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ انڈیا نے پتہ نہیں پوری دنیا کو فتح کیا ہوگا، لیکن اصل میں یہ ہے کہ آپ کے جب جہاز گرے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کی تصدیق کی ہے، 1 بار نہیں 2 بار نہیں 10 سے زیادہ ٹویٹس اور لائیو فور کاسٹس میں اس نے یہ ڈسکشنز کی ہیں. رافیل طیارے کی جو مینوفیکچرنگ کمپنی ہے فرانس، انہوں نے ایویڈنسز دکھائے ہیں. تو آپ کے ہاں تو تمام جتنے بھی ڈسٹرکشن کے ایویڈنسز ہیں وہ تو ان کی سپانسرڈ کنٹریز ہی پرووائڈ کر رہی ہیں کہ یہ ہماری چیزیں سپانسرڈ چیزیں تھیں، وہ سارے ڈسٹرائے ہو چکی ہیں. پاکستان کی جانب سے آج تک 0% ایویڈنس ان کو نہیں ملا کہ یہ پاکستان کا کچھ تباہ ہوا ہے. تو مودی کا جتنا بھی گورنمنٹ ہے وہ جھوٹ پر کڑا ہے، اور وہ عوام کو بیوقوف بنا رہی ہیں، جس کی وجہ سے اس کا خمیازہ پورے ہندوستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، چاہے وہ اس کے اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات میں اپنے نیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو پالیسیز بنانی ہوتی ہیں، جس طرح کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کا ایئر فورس، یہ سب پاکستانی نیشن کی امپورٹنس، اس کے رائٹس اور اس کے مستقبل کی نشاندہی کرتے ہوئے آگے چلتے رہتے ہیں، اور ایک شولڈر بائی شولڈر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے وطن کی پروگریس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح کے پروگریس میں آپ کو بنیان مرصوص کی طرز پر کامیابیاں بھی ملتی ہیں.
بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا. آپ سے باتیں ابھی تک رہتی ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہو چکا ہے, تو ہم اس کو کنٹینیو کریں گے پارٹ 2 میں, اور اسی کے ساتھ میں پارٹ 1 اینڈ کرتی ہوں, لیکن اس پیغام کے ساتھ کہ کیونکہ 6 سپٹمبر ہے تو میں اتنا کہوں گی, اے راہ حق کے شہیدوں, وفا کی تصویروں, تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.